کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، وقت گزرتا رہا، بالآخر وہ دن آ گیا جس دن اللہ رب العزت نے امیر المومنین علیہ السلام کو زینب کبریٰ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ میری آقا زادی کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی اس دختر کے لیے فرمایا تھا ہاذہی مسیل خدیجہ، لوگو یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یکم شعبان بی بی کی ولادت باسعادت کی تاریخ گزری ہے، اور پچھلا مہینہ جو گزرا ہے 15 رجب بی بی کی وفات یا شہادت کی تاریخ گزری۔ سامعین گرامی، جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور ہر ہستی بی بی کا جو ہر رشتہ ہے وہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ و شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی عورتوں کے سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور ہر ہستی 5 تن پاک میں سے ایک قرآن ناطق ہے۔ جس بی بی کو 5 تن پاک کی آغوش تربیت ملی ہو، اس کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو مرحوم مامقانی، صاحب رجال مامقانی، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پھر ایک جملہ لکھتے ہیں، اقول زینب وما ادراک ما زینب، فرماتے کوئی کیا جانے کہ زینب کیا ہے، تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے؟ کون ہے جو اس بی بی کی کنہ عظمت کو درک کر سکے اور کنہ حقیقت کو پا سکے؟ تو سامعین گرامی، پھر مجھے کہنے دیجئے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ 5 معصومین کی آغوش پرورش کی نصیب ہوئی، اور ویسے یہ وہ بی بی ہے جس نے 7 معصومین کی صحبت کا شرف پایا۔ 7 معصومین، 5 تن پاک کے بعد پھر مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی بی بی نے زندگی گزاری۔ 7 معصومین کی صحبت کا شرف پایا۔ اور سامعین گرامی، پھر عظمت اس بی بی کی، اللہ اکبر۔ دیکھیے، دنیا میں ہر بھائی کو بہن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر بہن کو بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ جتنی محبت میری آقا زادی کو اپنے بھائی حسین کے ساتھ تھی، کائنات میں شاید کسی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت نہ ہو، اور جتنی مولا حسین کو اپنی بہن کے ساتھ۔ مجھے جملہ یاد آ گیا، صاحب ریاحین الشریعہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ ریاحین الشریعہ ایک کتاب ہے جس میں اسلام کی بڑی باعزت عظمت جو بیبیاں گزری ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں صاحب ریاحین الشریعہ نے یہ لکھا کہ جس طرح جناب مریم کے بعد دنیا کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ کامل کی ضرورت تھی، اور اللہ رب العزت نے پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا،
اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد بھی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ضرورت تھی۔ وہ اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کردار تو جناب سیدہ طاہرہ نے کائنات کی عورتوں کے لیے واضح کر دیا، لیکن ایک کردار دکھانے کا موقع نہ مل سکا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس کردار کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار۔ اور میں دوستوں عرض کروں کہ اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ایک لفظ کافی ہے، یہ ثانیہ زہرا۔ میں جناب صدیقہ کبریٰ کی بارگاہ میں بنت پیمبر سے معافی مانگ کے یہ جملہ عرض کروں گا، بنت پیمبر آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، لیکن کوئی ثانیہ زینب نہ آ سکے۔ ثانیہ زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن کوئی ثانیہ زینب نہ آ سکے۔ پتہ نہیں کس شاعر نے کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، ہاں کوئی دوسری۔ اور یہ دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اپنی عظمت، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اپنا مقام اور اپنی شان، لیکن جناب زینب کبریٰ یہ وہ بی بی ہے جو ایک ہی وقت میں فرمان رسالت کے مطابق ایک ہی وقت میں مثیل خدیجہ بھی ہے، ثانیہ زہرا بھی، مثیل خدیجہ بھی اور ثانیہ زہرا بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں بی بی کی وہ جو رضاعت کا زمانہ تھا، دودھ پینے کا جو زمانہ تھا، گہوارے میں بی بی ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب جدا ہوتے تھے نہ گہوارے سے دور ہوتے تھے تو بی بی بے قرار ہو جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، اور جب تک بھائی سامنے رہتے تھے بی بی خوش رہتی تھی۔ اور یہ اعلیٰ نمونے آل محمد کے گھرانے میں ہی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ جس بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی بہن عطا فرمائی کہ مولا حسین جس بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، اور میری آقا زادی جب بھائی کے پاس آئیں، امام حسین علیہ السلام نے تلاوت قرآن چھوڑ دی اور بہن کی تعظیم اور استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ یہ شریکت الحسین ہے، یہ عدیلہ قوم سے اہل القصا ہے، یہ محبوبۃ المصطفیٰ ہے اور قرۃ عین المرتضیٰ، یہ قفیلہ سجاد ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہی وجہ تھی، اسی محبت کے پیش نظر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب اپنی دختر نیک اختر کا عقد پڑا تھا اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے یہ دو شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو، ہر روز۔
اور دوسری شرط یہ رکھی تھی جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ جب میری آقا زادی کی شادی ہوئی نا، تیسرا دن تھا، تیسرا دن شادی کا، اور میری آقا زادی رو رہی تھی۔ امیر المومنین بیٹی کی کیفیت دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ زینب بیٹی کیا ہوا؟ عرض کی بابا آج تیسرا دن ہے، میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، اور یہی حالت مولا حسین علیہ السلام کی۔ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار ہے، اور بی بی کی عظمت ہے کہ 3 معصومین نے جس بی بی سے مشورے لیے، 3 معصومین، مولا حسین علیہ السلام بھی بہن سے مشورہ کرتے تھے، مولا سجاد علیہ السلام نے بھی مشورے کیے، جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنی پھوپھی سے مشورے کیے۔